ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضرات گرامی قدر، رات کا پچھلا پہر بیت چکا ہے۔ مجھ سے پیشتر معزز علماء کرام کے خطابات، ان کے ارشادات، ان کی بلیغ اور فصیح تقاریر، آپ ان سے بڑی اچھی طرح استفادہ کر چکے ہیں۔ میں ابھی فقط اپنے حصے کو ڈالنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زمین پہ قسم ہا قسم کا بندوبست فرما دیا۔ اعلان ہوا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کھانے کے لیے فصلوں کو پیدا کیا، اناج کو پیدا کیا، سبزیوں کو پیدا کیا، پھلوں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، حلال جانوروں کو پیدا کیا۔ اللہ نے رفاقت کے لیے بیویوں کو پیدا کیا، دلوں کی ٹھنڈک کے لیے اولادوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے بیٹوں کو پیدا کیا، بیٹیوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے رہائش کے لیے گھروں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نظر کی تسکین کے لیے رنگوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے سماعت کی تسکین کے لیے آوازوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر ہمارے قرار کے لیے محبتوں کو پیدا کیا، پیار برے رشتوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کے تمام انعامات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا انعام یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی قوم ایسی نہیں چھوڑی اور کوئی قریہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی مرسل کو نہ بھیجا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی خود اعلان فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے ہر زبان بولنے والے علاقے کے اندر، ہر زبان بولنے والوں کے مابین انہی کی زبان بولنے والے ایک رسول کو بھیجا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ نے ہر قوم میں ایک ہادی کو بھیجا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، سیدنا نوح بڑے بن کے آئے، اپنی قوم کے بڑے بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جناب ہود بڑے بن کے آئے، قوم عاد کے بڑے بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جناب صالح بڑے بن کے آئے، قوم سمود کے بڑے بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جناب شعیب بڑے بن کے آئے، قوم مدین کے بڑے بن کے آئے۔ حضرات گرامی قدر، جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ، یہ سارے ہی رسول بن کے آئے، لیکن بنی اسرائیل کے رسول بن کے آئے۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، مالک کائنات نے اس امر کا اعلان فرما دیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو فقط عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط عجمیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط مشرق و مغرب کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط شمال و جنوب کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط پچھم و پورب کا بڑا بن کے نہیں آیا، اتر و دکن کا بڑا بن کے نہیں آیا، کالوں اور بھوروں کا بڑا بن کے نہیں آیا، سرخوں اور سفیدوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 500 سالوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک قرن کا بڑا بن کے نہیں آیا، 1000 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم آج اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو ہر عہد کا بڑا ہے، ہر قرن کا بڑا ہے،
اور میرے نبی کی امت کے اندر علماء تو آ سکتے ہیں، مجتہدین تو آ سکتے ہیں، فقہا تو آ سکتے ہیں، خطبہ تو آ سکتے ہیں، محدثین تو آ سکتے ہیں، اولیاء اللہ تو آ سکتے ہیں، تابعین تو آ سکتے ہیں، تبع تابعین تو آ سکتے ہیں، صحابہ کرام تو آ سکتے ہیں، خلفائے راشدین تو آ سکتے ہیں، اہل بیت تو آ سکتے ہیں، امہات المومنین تو ہو سکتی ہیں، لیکن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اور ہم آج اس امر کا بھی اعلان کر دینا چاہتے ہیں، مرزائی امت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اگر وہ آ سکتے ہیں تو کوئی اور کیوں نہیں آ سکتا؟ حضرات گرامی قدر، ایک منظر پہ غور کرنا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل کا منظر ہے۔ سیدہ مریم اپنی جھولی میں اٹھائے ہوئے سیدنا عیسیٰ کو آئی ہیں، بستی کے لوگ کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، اے عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی۔ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا، کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کریں گے جو ابھی جھولی کے اندر موجود ہے، جس کو بھی جھولا بھی جھولنا نہیں آتا۔ سیدہ مریم کی پاک دامنی کے بارے میں شک کا اظہار کیا، اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی سے سرفراز فرما دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی جھولی سے ثمر کا اعلان فرما دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ ذرا آخری حصے پہ غور کرنا، قادیانیت کی عمارت کو زمین بوس کرنے کے لیے، ختم نبوت کے ڈنکے کو بجانے کے لیے، اور ختم نبوت کے علم کو لہرانے کے لیے، اور حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کو اس علاقے کے اندر منوانے کے لیے، اور ربوہ، چناب نگر اور چنیوٹ کے گرد و نواح میں قادیانیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے، ذرا اس لفظ کے اوپر غور کرنا، وجعلنی نبیا، سیدنا عیسیٰ نے اپنی ماں کی جھولی کے اندر اس امر کا اعلان فرما دیا، اور رب نے مجھ کو نبی بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا عیسیٰ کو نبوت ملی تھی، لیکن حضور سے پہلے ملی تھی، حضور کے بعد نہیں ملی۔ حضور سے پہلے کسی کو نبوت مل سکتی ہے، لیکن حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ حضرات گرامی قدر، ختم نبوت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلام اللہ سے ثابت ہے، احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر مسلک کے پیروکاروں نے ختم نبوت کے عقیدے کا اپنی اپنی دانست میں پورا دفاع کیا ہے۔ میرے مسلک کا یہ ترہ امتیاز ہے، سید نذیر حسین محدث دہلوی سے لے کر محمد حسین بٹالوی تک، اور محمد حسین بٹالوی سے لے کر ثناء اللہ امرتسری تک، اور ثناء اللہ امرتسری سے لے کر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی تک، اور مولانا ابراہیم سیال کوٹی سے لے کر حافظ محمد گوندلوی تک، اور حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر حافظ عبداللہ روپڑی تک، اور حافظ عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت علامہ شہید تک، اور حضرت علامہ شہید سے لے کر مولانا ابراہیم کمیر پوری تک، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل حدیث شمشیر برہ بن کے نکلا، اہل حدیث صدیق کا سپاہی بن کے نکلا، اہل حدیث ختم نبوت کا لمبردار بن کے نکلا، اہل حدیث ختم نبوت کی شمع کو اٹھا کے نکلا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کائنات کے در و دیوار کے اندر ہم نے اس نعرہ رستاخیز کو لگا دیا، مسلمان تو مسلمان ہے، لیکن جب تک اہل الحدیث کا ایک بھی فرزند زندہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کو للکارتے رہیں گے، چوکھٹ ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے، اور قادیانیت مرد آباد کا اعلان کرتے رہیں گے۔
مسئلہ کے حق اہل حدیث قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی کل بھی کافر تھا۔ مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر دور کے اندر ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کی ہے، حتیٰ کہ میاں صاحب کے اوپر جب قادیانی لابی نے ان کو اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کی اور نیشنل فزکس سینٹر کا نام عبدالسلام قادیانی کے نام کے اوپر رکھوانے کی ناپاک جسارت کی، راجہ ظفر الحق صاحب کی موجودگی میں نے ٹیبل کو کھٹکھٹا کر راجہ صاحب کو مخاطب ہو کر اس امر کا اعلان کروا دیا اور اس امر کا اعلان کر دیا۔ حضرت ساجد میر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، مسلم لیگ کے زعماء بھی وہاں پر موجود تھے، اور ابھی تک کیپٹل ٹاک کے ریکارڈ کے اندر میری وہ تقریر موجود ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس امر کا اعلان کر دیا۔ میں نے کہا میاں صاحب، اگر آپ نے چوکھٹ ختم نبوت سے غداری کی، آپ کا اقتدار چھن جائے گا، آپ کا نام مٹ جائے گا، اور نام اگر باقی رہے گا چوکھٹ ختم نبوت کا باقی رہے گا، کالی کملی والے کا باقی رہے گا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، اہل حدیث علامہ ابتسام الہی صحیح، بطل حریت علامہ ابتسام الہی صحیح، بطل حریت علامہ ابتسام الہی صحیح، نواب زمانہ علامہ ابتسام الہی صحیح۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد خان صاحب کا دور آیا، اور قادیانی بڑے ہی چکمے باز ہیں، یہ کبھی میاں صاحب کے اوپر ڈوریاں ڈالتے ہیں، کبھی خان صاحب کو اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی حاج آصف کو اپنا ہم نوا بنانا چاہتے ہیں، کبھی فواد چودھری کو اپنے ماؤتھ پیس کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں پر قادیانیوں کے دام تصویر میں پھنسنے والے دنیا دار سیاستدان زندہ ہیں، وہاں پر کالی کملی والے کی نوکری کرنے والے یہ گداگر، یہ فقیر بھی زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ایک ہی تعارف ہے، ہمارا ایک ہی اعلان ہے، نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، تمہارے پاس ڈگریاں ہوں گی، آکسفورڈ کی ڈگریاں ہوں گی، کیمبرج کی ڈگریاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈگریوں کے اندر بھی اللہ نے ہمیں تم پہ فوقیت دی ہے، لیکن ہمیں تم اپنی ڈگریوں کے اوپر ناز نہیں ہے، ہمیں اپنی تعلیم کے اوپر ناز نہیں ہے، ہمیں ناز ہے رب اکبر کی توحید پہ ناز ہے، کالی کملی والے کی ختم نبوت پہ ناز ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیں، جب خان صاحب کے دور کے اندر عاطف قادیانی کو یہاں پر اکنامک مشیر بنانے کی کوشش کی گئی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اجتماعات کے اندر بھی للکارا، جمعے کے خطبات کے اندر بھی للکارا، حتیٰ کہ ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر بھی میں نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے ہیں، یہاں پر اقلیتوں کو کوئی نہ کوئی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق کوئی نہ کوئی خدمت کا موقع، ریاست اور وطن کی خدمت کا موقع دیا جا سکتا ہے، لیکن جس کو ریاست کی خدمت کا موقع دیا جائے گا، یا اس کو مسلمان ہونا چاہیے یا اس کو پاکستانی ہونا چاہیے، لیکن قادیانی نہ مسلمان ہے نہ آئینی طور پہ پاکستانی ہے، قادیانی پاکستان کا وفادار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قادیانی نے ختم نبوت سے متعلقہ 73 کے آئین کی شکوں کو نہیں مانا۔ قادیانیوں نے آج تک جو قومی اسمبلی کے اندر اقلیتوں کی مخصوص نشست موجود ہے، آج تک اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر غلام احمد قادیانی کی ذریت مرزا بشیر الدین محمود ہو یا مرزا طاہر ہو یا مرزا ناصر ہو یا مرزا مسرور ہو، اگر وہ 73 کے آئین کے اندر ختم نبوت سے متعلقہ شکوں کو نہیں مانتے، تو ہمیں یہ بات کہنے کے اندر پورا حق حاصل ہے، اور ہم اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتا اس کو ملازمت مل سکتی ہے، جو پاکستان کو نہیں مانتا اور اسلام کو مانتا ہے اس کو تم باغی بھی کہتے ہو، اس
کے اوپر خارجیت کے فتوے بھی لگاتے ہو، اس کو ملٹری آپریشن کے نتیجے کے اندر فنا کرنے کی باتیں بھی کرتے ہو، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، لیکن قادیانی جب اسلام کو نہیں مانتا، ختم نبوت کو نہیں مانتا، 73 کے آئین کو نہیں مانتا، تم ان کو کلیدی عہدہ دینے کی بات کرتے ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ثناء اللہ مرسری اور علامہ ظہیر کے بیٹے زندہ ہیں، تمہارے فیصلوں کو جوتے کی نوک کے اوپر اڑاتے رہیں گے، ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تحریک ختم نبوت زندہ باد، تحریک ختم نبوت زندہ باد، نبوت کا پاسبان، نبوت کا پاسبان، حضرات حضرات گرامی قدر، مجھے آپ یہ بات بتلائیے، ہم نے اس وطن کو حاصل کیا کالی کملی والے کی ختم نبوت کے لیے حاصل کیا، کالی کملی والے کی حرمت کے تحفظ کے لیے حاصل کیا، اور آئین پاکستان کو حقیقی معنوں میں شریعت محمدی کی شکل کے اندر اس ملک کے اندر عمل داری کے لیے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن مختلف طریقے سے سازشیں ہو رہی ہیں، کبھی ختم نبوت کے خلاف، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر حکومت کے اندر قادیانی لابنگ کے ذریعے اپنے معاملات کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ آسیہ ملعونہ کو مجرم ہونے کے باوجود صرف مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے آزاد کر دیا گیا، اور حضرات گرامی قدر اب مدارس اور مساجد جو کہ دین کے قلعے ہیں ان کے پر بھی شب خون مارنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور بڑے بڑے علماء حکومتی دباؤ کے سامنے اپنی زبانوں کو مکفل کر چکے ہیں، لیکن احسان اللہ ظہیر کا یہ بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے حکمرانہ نے وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو روک رہا ہے، ان کو ٹوک رہا ہے، ان کو للکار رہا ہے، ان کے مقابلے کے پر اللہ کے کلام کی آیات کو سنا رہا ہے، حدیث طیبہ کو ان کے سامنے پیش کر رہا ہے، نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا رہا ہے، حرمت رسول اللہ کا ڈنکا بجا رہا ہے، ختم نبوت کا نعرہ لگا رہا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا عمران خان کی سیکولر حکومت کو للکارتا رہوں گا اور کالی کملی والے کے نظام کا نعرہ لگاتا رہوں گا۔ علامہ شہید کا دوسرا نام، علامہ شہید کا دوسرا نام، اللہ کا ایک اور احسان، اللہ کا ایک اور احسان، شاید ہمارا نوجوان صحابیوں کا حکمران۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چوکٹے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اور نظام مصطفیٰ کی عمل داری کے لیے ہمارے آبا نے ہاتھوں میں کڑی کو پہن لیا، پیروں کے اندر بھیڑیوں کو ڈلوانا گوارا کر لیا، پسے دیوار زندہ جانا گوارا کر لیا، ہلکا ہائے زنجیر کا اسیر بننا گوارا کر لیا، مقدمات کو جھیلنا گوارا کر لیا۔ حضرت علامہ شہید جو کہ احمد ابن حنبل کا بیٹا تھا، ابن تیمیہ کا فرزند تھا، کئی مرتبہ اس کو قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا، حضرت علامہ شہید نے اس امر کا اعلان فرما دیا، دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، اور سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم، اور وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ حضرت علامہ شہید کی تقاریر کے اوپر پابندی کو لگایا گیا، مختلف اضلاع کے اندر ان کے داخلے کے اوپر پابندیوں کو عائد کیا گیا، لیکن حضرت شہید نے سمر کا اعلان فرما دیا، متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہے انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مور ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ اور حضرت شہید نے اپنی تقریر میں سمر کا اعلان فرما دیا، ہم جب تک زندہ ہیں اعلان حق کرتے رہیں گے، اور اگر ہماری زبان بندی کے آرڈر کو جاری کر دیا گیا اپنے ہاتھوں سے حق کو لکھتے رہیں گے، اور اگر ہمارے ہاتھوں کے اندر بھی حق کڑی کو پہنا دیا گیا دل سے تمہارے خلاف اعلان نفرت کرتے رہیں گے، حضرت رسول اللہ سے محبت کا اعلان کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے،
کیا آپ اپنے اسلاف کی روایات کو واپس پلٹانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ چوکھٹ ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ امرتسری کے ولولے کو لیے ہوئے اور ابراہیم میر سیالکوٹی کے جذبے کو لیے ہوئے اور علامہ شہید کی ہدابت کو لیے ہوئے اور حضرت حافظ محمد گوندلوی کے علم و فقاہت کو لیے ہوئے اور ابراہیم میر کمیر پوری کے جو ہے طرز استدلال کو لیے ہوئے قادیانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ختم نبوت کی چوکھٹ کے تحفظ کے لیے تیار ہیں؟ حرمت رسول اللہ کے دفاع کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح پر کے گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔